بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عظیم عاشق رسول غازی علم دین شہید کی شہادت اور آپ کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی، یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اور عظیم عاشق رسول شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے آپ کی شہادت پر کیا تاریخی الفاظ ادا کیے، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے شہید غازی علم الدین کا کیس کیسے لڑا۔ غازی علم الدین شہید 4 دسمبر 1908 کو پیدا ہوئے، یعنی علم الدین شہید کا یوم پیدائش 4 دسمبر 1908 ہے۔ آپ ایک غریب گھرانے کے فرد تھے۔ آپ کے باپ اور آپ کا خاندان لوہاروں کے پیشے سے منسلک تھا۔ غازی علم الدین شہید نے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کا کیس لڑا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین شہید کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں بنا کسی فیس کے لڑا، بلکہ الٹا علامہ محمد اقبال کی زیر سرپرستی چلنے والے غازی علم الدین شہید ریلیف فنڈ میں عطیہ بھی جمع کروایا۔ یہاں ایک اور بات بھی، میرے قائد نے لاہور ہائی کورٹ میں صرف ایک ہی کیس یعنی لڑا۔ غازی علم الدین شہید نے 6 اپریل 1929 کو راج پال کی دکان کا رخ کیا، یعنی راج پال جس نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں حضور کی گستاخی کی گئی تھی۔ بارہا لوگوں نے اسے منع کیا، لیکن وہ اس چیز سے باز نہ آیا۔ اس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت تھی، اور غازی علم الدین شہید سے قبل 3 لوگوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا، اور جو انگریز کی عدالت تھی انہوں نے ان مسلمانوں کو 7 سال، 14 سال اور ایک شخص کو 2 سال، 2 ماہ اور 1000 روپے جرمانہ کیا۔ لیکن جب غازی علم الدین شہید نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کے خلاف مظاہرے ہوئے اور عطا اللہ شاہ بخاری اور دیگر لوگوں کی تقاریر سنی، تو آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں اس شخص کو قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ چنانچہ اسی ضمن میں کہا جاتا ہے کہ غازی علم الدین شہید نے 6 اپریل 1929 کو اس راج پال جو گستاخ تھا، کیونکہ اس کے خلاف کیس ہو گیا تھا، پہلے تو وہ لاہور کا علاقہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، پھر دوبارہ لاہور میں واپس آیا، اور اس وقت کی حکومت نے اس کی سیکورٹی کے لیے کچھ پولیس اہلکار بھی تعینات کیے ہوئے تھے۔ لیکن جس دن غازی علم الدین شہید نے اس کی دکان کا رخ کیا تو اس وقت تک وہ لوگ نہیں آئے تھے، اور غازی علم الدین شہید جب اس کی دکان پہ گئے تو آپ نے اس کو للکارتے ہوئے کہا کہ اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس دل آزار کتاب کو تلف کر دو، اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو۔ راج پال نے اس کو گیدڑ بھبکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس پر آپ نے ایک ہی بھرپور وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعہ کے بعد نہ صرف مکمل پرسکون رہے، بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے ملزم پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ آپ کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیپ نامی انگریز جج نے آپ کو مورخہ 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ مسلمانان لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف
ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شورا آفاق وکیل محمد علی جناح کو نامزد کیا جائے۔ چنانچہ محمد علی جناح بمبئی سے لاہور تشریف لائے۔ ان کی معاونت جناب فرخ حسین بیرسٹر نے کی۔ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین شہید کے دفاع میں 2 نکات پیش کیے۔ نمبر 1، راجپال نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، بدزبانی کی ہے، ملزم کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی جس سے غصے میں آ کر اس نے راجپال پر حملہ کیا، جرم اس پر ٹھونسا گیا۔ اور دوسرا جو نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ ملزم کی عمر 19 اور 20 سال کے قریب ہے، وہ سزائے موت سے مستثنیٰ ہے، لیکن فرنگی اور سرشاری لال کی موجودگی میں غازی علم الدین کو کیسے بخشا جا سکتا تھا؟ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 ججز نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی کو ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا کہ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا موجب ہزار ابدی سکون و راحت ہے۔ مسلمان عمائدین نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لندن کی پریوی کونسل میں اپیل دائر کی۔ اس اپیل کا مسودہ محمد علی جناح، جو بعد میں قائد اعظم بنے، کی زیر نگرانی تیار کیا گیا، مگر انگریز حکومت جو ایڈیشنل سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ تک مسلم دشمنی کا مسلسل مظاہرہ کرتی آئی تھی، اس نے اس اپیل کو رد کر دیا۔ چنانچہ 23 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں غازی علم الدین شہید کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا اور اس عاشق رسول کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ چنانچہ انگریزوں نے آپ کے جسد خاکی کو ایک نامعلوم مقام پر بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا، جس سے مسلمانوں کے دلوں میں کو انتہائی ٹھیس پہنچی اور ملک بھر میں لاہور اور یعنی پنجاب کے علاقے میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ علامہ محمد اقبال اور دیگر مشائخ اور علماء کی قیادت میں ایک وفد نے اس وقت کے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور یہ گارنٹی دی کہ کسی قسم کا کوئی افراتفری یا کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ آپ غازی علم الدین شہید کی لاش کو ہمارے حوالے کریں تاکہ اسے مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کی جائے۔ چنانچہ 15 دنوں کے بعد آپ کی لاش کو قبر سے جب نکالا گیا تو اسی طرح تھی اور اسے لاہور لایا گیا۔ لاہور میں آپ کی تدفین کی گئی، جہاں پہ جب قبر میں اتارا گیا تو علامہ محمد اقبال نے آپ کی میت کو قبر میں اتارا اور غازی علم الدین شہید جو عاشق رسول تھے، آپ نے فرمایا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا۔ تو غازی علم الدین شہید نے جواب میں فرمایا کہ جلدی سے قبر سے نکل جاؤ، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ جب علامہ محمد اقبال قبر سے باہر آئے تو سید دیدار علی شاہ کو اور دیگر جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، آپ نے یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ شاہ جی، ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے اور لوہاروں کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا۔ اس عظیم عاشق رسول غازی علم الدین شہید کی جو شان ہے وہ بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ عاشق رسول کی عظمت کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے علم الدین شہید سے جب آپ کا کیس لڑ رہے تھے تو فرمایا کہ تم صرف اتنی بات کہہ دو کہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، تو اس پر بھی غازی علم الدین شہید نے یہ تاریخی الفاظ ادا کیے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے آپ نے فرمایا کہ میں تو ساری زندگی صرف اس دن جو ہے وہ ہوش میں تھا۔ تو یہ ہیں اللہ کے عاشق
اور جنہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور عشق ہوتا ہے، وہ کیسے اپنی زندگیاں اور اپنی جانیں حضور کے نام پر، حضور کی ناموس پر کیسے قربان کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کے دلوں میں جو جذبہ، جو محبت اور جس طرح کا کردار غازی علم الدین شہید کا تھا، وہ ہم سب کے دلوں میں پیدا کرے۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر غازی علم الدین شہید کے کردار، آپ کے کارنامے اور آپ کی حیات کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔